حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة الحمد لله وكفى والسلام وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم شیخ القرآن والحدیث، استاد العلماء، استاد گرامی قدر حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم برادرم جناب حافظ سیف الرحمن صاحب، محترم جناب قاری فضل اکبر صاحب، محترم مولانا عبد الرزاق صاحب، حضرت مولانا عبد الوحید صاحب، مولانا قاسم رشید صاحب، مولانا حبیب احمد حنفی صاحب، حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پرفتن دور میں مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام یا ہمارا تربیتی اجتماع 2 روزہ محترم امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب کی خصوصی خواہش پہ، ان کی خصوصی ہدایت پر اس کا اہتمام کیا گیا، اور جب اس کے لیے تیاری ہو رہی تھی شعبہ دعوت و تربیت میں محترم مولانا احسان اللہ صاحب اور جو پوری ٹیم تھی، تو یہ احساس بھی موجود تھا کہ چونکہ ہمارے مدارس میں عالمیہ کے مدارس، دور حدیث کے مدارس کی تعداد بہت کم ہے، اور مجموعی طور پر اگر ہم اپنے فاضلین کی تعداد کو جمع کریں تو وہ 350 سے 450 کے درمیان تقریباً اتنی تعداد بنتی ہے۔ پھر اس میں جتنی بھی ہم کوشش کریں تو طلبہ کے اپنے، علماء کے اپنے اعذار بھی ہیں، اپنی مشکلات بھی ہوتی ہیں، اس لیے یہ بات پیش نظر تھی کہ شاید ہماری تعداد کوئی 150 سے 200 کے قریب، یہ ایک ذہن میں تھا کہ اتنی تعداد ہماری یہاں شریک ہو، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں شعبہ دعوت و تربیت کے ساتھیوں نے، جمعیت طلبہ عربیہ کے نظم نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش، انفرادی رابطے کیے، محتممین سے رابطے کیے، امراء اضلاع سے رابطے کیے، اور اس بات کو یقینی بنایا۔ ایک احساس یہ بھی تھا کہ اگر ہم پچھلے 2-3 سالوں کے فاضلین کو دعوت دیں تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس آڈیٹوریم میں ساری کرسیاں بھر جاتی، لیکن جو چیز پیش نظر تھی اور مشاورت میں جس بات کا اہتمام کیا گیا وہ یہ کہ جو ہمارے فارغ التحصیل ہونے والے اس سال کے ہمارے علماء کرام ہیں تو ان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے، اور ان میں سے ہر فرد ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ جو پہلے کے فاضلین ہیں ان کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر رہے، لیکن چونکہ وہ آلریڈی ایک نظام کا حصہ ہیں، کہیں اگر تدریس کی طرف انہوں نے جانا تھا تو وہ کہیں تدریس کی طرف چلے گئے، اگر فردر ایجوکیشن کی طرف انہیں جانا تھا تو اس کی طرف انہوں نے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کر لی، یا اگر کوئی اپنا ادارہ، اپنا مدرسہ قائم کرنا تھا تو اس کے لیے بھی کچھ منصوبہ بندی اور کچھ آغاز انہوں نے کر لیا ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت آپ جس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ آپ ابھی مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں، 8 سالہ درس نظامی کی تکمیل آپ نے کی ہے، ظاہر ہے کہ اس پورے عرصے میں آپ کے لیے معاش کی فکر عموماً نہیں ہوتی،
والدین کی شفقت اور تعاون، خاندان کا تعاون وہ موجود ہوتا ہے، شامل حال ہوتا ہے۔ جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کے اخراجات کیا ہیں، اس کے حوالے سے حضرات علماء کرام کی محنت اور کوشش ہوتی ہے، اور آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں جو اخراجات ہوتے ہیں، جو مصارف ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، تو وہ آلریڈی ایک نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے طالب علم بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں۔ لیکن فراغت کے فوراً بعد مختلف طرح کی معاشی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ فراغت کے فوراً بعد لوگوں کی توقعات آپ سے وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اب ہمارا فرزند، اب ہمارا عزیز رشتہ دار، اب وہ مدرسے کی تعلیم پوری کر کے اب وہ فارغ ہو کر آیا ہے، تو لوگوں کی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ہمارے ساتھی مولانا ڈاکٹر گلزادہ شیرپاؤ صاحب، جب ان کی فراغت ہوئی، جمعیت طلبہ عربیہ میں بھی شعبہ تحقیق کی ذمہ داری رہی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا۔ میری پھر مزید ذمہ داریاں لگ گئیں، مزید جمعیت طلبہ عربیہ کو میں نے 6 سال دیے، تو انہوں نے خط لکھا، پشتوں میں لکھا، اور اس میں ایک لفظ لکھا کہ مجھے اس موقع پر اپنے دل میں کہا کہ میٹھا درد محسوس ہوتا ہے، خوب درد محسوس ہوں۔ اور وہ درد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اب میں کیا کروں گا، اب معاشی دائرہ کیا ہوگا، اب کہیں تدریس کا، کہیں مزید تعلیم کے امکانات کیا ہوں گے۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے میں نے حضرت شیخ سے گزارش کی، بات کی، تو حضرت شیخ کی شفقت اور سرپرستی میں جامعہ مرکز علوم اسلامیہ میں ان کو تدریس کے مواقع ملے۔ پھر یہاں ادارہ معارف اسلامی میں بھی، آفاق میں بھی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی مختلف مواقع انہیں ملے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ انہوں نے اپنی تعلیم کو، یونیورسٹی کی ایجوکیشن کو بھی مزید آگے بڑھایا، اور ترجمے کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے احسن انداز میں انہوں نے کام کیا۔ تو یہ جو میٹھا درد ہے، یہ ہر فارغ ہونے والے طالب علم کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا۔ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے جن کے روابط، جن کے تعلقات، جمعیت طلبہ عربیہ کی مختلف ذمہ داریاں، اور ان کو اتنا پالش کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اپنا ایک بڑا اچھا ادارہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر طالب علم کی استعداد اور صلاحیت ایسی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بڑے اہم موقع پر اس تربیت گاہ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں مشاورت سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ آپ کے تاثرات بھی سنے جائیں، کہ آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ کے مستقبل کے عزائم کیا ہیں۔ آپ کوئی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں درس و تدریس سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، آپ کہیں مزید تعلیم کے لیے اپنے لیے کوئی مواقع ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ جو موضوع میرا ہے درس نظامی قدیم اور جدید، اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے، جو احکام اور جو امور منصوص ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ظاہر ہے کہ پھر اس کے مقابلے میں تو کوئی اور بات پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جس کا تعلق انتظامی دائرے سے ہو، جس کا تعلق حکمت عملی کے دائرے سے ہو، جس کا تعلق منصوبہ بندی سے ہو، تو ظاہر ہے کہ اس میں امکانات ہوتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، مزید بہتر بنانے کے لیے اس میں کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی ایک تحقیق کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے یہ ایک اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم جسے درس نظامی کہتے ہیں، درس نظامی سے پہلے بھی ایک تعلیمی مؤثر نظام موجود تھا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں جو اس دور کے چیلنجز ہیں، جو اس دور کی مشکلات ہیں، کہیں یونانی فلسفہ آیا ہے تو اس کے ابطال کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے مختلف کوششیں اس میں کی گئیں، اور جو بھی اس وقت کی ضروریات اور علوم اور فنون کا ایک دائرہ موجود تھا، تو علوم نقلیہ میں بھی اور علوم وضعیہ میں بھی اس بات کی مسلسل کوششیں کی جاتی رہیں کہ طلبہ کی استعداد میں اضافہ ہو، طلبہ کی استعداد کو بڑھایا جائے۔ لیکن درس نظامی کا جو تعلق ہے، ملا قطب الدین
ملا قطب الدین سہالی رحمہ اللہ، انہوں نے اس حوالے سے جو کوشش کی اور جو مختلف نصاب موجود تھے تو ان کو اپنے سامنے رکھ کر ایک نصاب ترتیب دیا، اور اس میں اس وقت تک کے تمام علوم اور فنون کی ایک ایک کتاب اس میں شامل کی۔ ملا قطب الدین سہالی شہید ہوئے اور ان کا بیٹا ملا نظام الدین، ملا نظام الدین کی طرف یہ نسبت ہے، 1747 کا عرصہ ہے، انہوں نے اس میں جو اضافہ کیا وہ یہ تھا کہ ہر علم اور فن کی ایک ایک کتاب کی بجائے دو کتابیں ڈال دیں، دو کتابیں شامل کر دیں تاکہ طلبہ کی استعداد میں اضافہ ہو، بہتر انداز میں وہ مختلف علوم اور فنون کے دائرے کی طرف جا سکیں، اور اس کی اشاعت اور ترویج میں، اس کو استحکام بخشنے میں اگرچہ اپنی طرف سے بھی بعض کوششیں کی گئیں، لیکن جو علماء فرنگی محل تھے ان کا بڑا مؤثر کردار وہ اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ درس نظامی کا جو قدیم نصاب تھا اس کی خصوصیات تھی، اس کی خصوصیات کیا تھی؟ سب سے بنیادی بڑی بات، اہم بات جو اس میں موجود تھی وہ یہ کہ اس میں جامعیت تھی، علوم اور فنون کے لیے وہ جامع تھا، وہ معقول اور منقول تمام علوم کے لیے جامع تھا، ہر فن کی کتابیں جو ہیں وہ اس میں موجود تھیں، اور بالخصوص جب ہم درس نظامی، قدیم درس نظامی کی بات کرتے ہیں، ملا نظام الدین سہالوی کے دور کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس وقت لاڈ میکالے کے نظام تعلیم کا تصور نہیں تھا، دینی مدارس کا یہ جو نصاب تھا اس کے مقابل میں کوئی دوسرا نظام نہیں تھا، یہ واحد نظام تھا، ایک ہی نظام تعلیم تھا کہ جو موجود تھا، اور اسی نظام تعلیم کو پڑھنے کے بعد پھر اسپیشلائزیشن کے لیے، پھر مزید تخصص کے لیے لوگ مختلف اداروں کی طرف اور اداروں سے زیادہ شخصیات کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں استاد کو مرکزیت حاصل تھی، بعض اداروں کے نام مشہور ہوئے لیکن سب سے زیادہ مرکزیت جسے حاصل تھی وہ استاد کو حاصل تھی۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے کے بارے میں، یعنی مجھے یاد ہے یہ کہ ہمارے مدارس میں بھی کئی مدارس ایسے تھے کہ جہاں باقاعدہ درجہ بندی کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، کہ جہاں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ایک طالب علم جو اس نے اسباق پڑھنے ہیں، جو کتاب پڑھنی ہے، تو باقاعدہ درجہ بندی کی صورت نہیں ہوتی تھی، اس نے کسی ایک علم اور فن میں کوئی بالکل ابتدائی کتاب پڑھنی ہے اور دوسرے علم اور فن میں کوئی بالکل منتہی کتاب جو ہے وہ اس نے پڑھنی ہے، تو درجہ بندی کی اس تقسیم سے بالکل آزاد ہو کر ایک علم اور فن کے حصول کے لیے وہ اس بات کے لیے کوشش کرتا تھا، اور مرکزیت حاصل تھی، بڑی بنیادی مرکزیت استاد کو حاصل تھی۔ یہ جو استاد کی مرکزیت ہے یہ دینی مدارس کا ایک خاصہ ہے، یہ دینی مدارس میں تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے اسے تقدس کا ایک کردار دلانے میں اس کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ آپ نے کبھی مدرسے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ طلبہ نے ہڑتال کر لی، آپ نے کبھی مدرسے میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ جی آج طلبہ نے اجتماعی طور پر جو ہے واک آؤٹ کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے کہ آج ہم نے نہیں پڑھنا، آج ہم کلاسوں کو تالے لگا دیں گے، جبکہ آپ کو مغربی تصور تعلیم میں تو یہ آئے دن ملتا ہے۔ بنیادی وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ فریڈرک ولیم نیٹشے کا تصور اخلاق، کہ جس تصور اخلاق کے مطابق اس نے یہ بتایا، اس مجذوب فلسفی نے یہ کہا کہ خدا کی موت واقع ہو گئی، اور بعد کے مغرب کے تھنکرز نے کہا کہ جی فریڈرک ولیم نیٹشے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیمی خدا کی موت واقع ہو گئی، کہا کہ جی اصل میں تصور اخلاق ہے، اور نیٹشے کا تصور یہ ہے کہ ہر طرح کی بالادستی کا خاتمہ، استاد کو شاگردوں پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، یہ تو نالج شیئرنگ کے ادارے ہیں، یہ تو آپس میں معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور استاد اگر لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے تو اس استاد کو اس کا اعزازیہ مل رہا ہے، اس میں تقدس، ادب، احترام تو اس ایگریمنٹ میں شامل ہی نہیں ہے، اس میں تو بس اتنا شامل ہے کہ یہ اپنا جتنا وقت دے گا اس وقت کا اس کو اعزازیہ مل جائے گا، باقی ادب اور احترام یہ یہاں نہیں ہے۔
یہ اس ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہے، یہ اس معاہدے میں جو کمٹمنٹ ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ تصور تعلیم مغرب کا قرار پایا، ہر طرح کی بالادستی کا خاتمہ، شوہر کو بیوی پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، اور اسی کے نتیجے میں ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن بل سامنے آتا ہے۔ استاد کو شاگردوں پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، اسی کے نتیجے میں مار نہیں پیار کا کانسیپٹ وجود میں آتا ہے۔ بڑوں کو چھوٹوں پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، اسی کے نتیجے میں معاشرے میں ہمیں افراط اور تفریط کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں۔ تو بڑا بنیادی کردار جو ہمیں درس نظامی نے دیا، اور جو قدیم درس نظامی کی ایک بڑی خصوصیت تھی، وہ کیا تھی کہ جامعیت، دوئی کا اور ثانویت کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ دین کا دائرہ الگ ہے اور دنیا کا دائرہ الگ ہے۔ فلکیات کے حوالے سے کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، طب کے حوالے سے کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ ایک عالم دین فارغ ہوتا تھا تو اس کے لیے معاشی مسائل کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑتا تھا، اس کے لیے امکانات ہوتے تھے۔ پھر یہ وہ ادارے تھے کہ جو معاشرے میں افراد سازی کے لیے، کہ جو سول سروس کے لیے، کہ جو جزیروں کی صورت میں نہیں تھے، کہ جو باقاعدہ اپنے معاشرے میں قیادت اور سیادت کے منصب پر فائز ہوتے تھے۔ اور اس بات کا اعتراف انگریزوں نے کیا کہ جب انگریز یہاں آئے، ایک تجارتی کمپنی کے نام پر آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پھر تدریجاً کیا ہوا کہ یہاں انہوں نے اپنی الگ ریاستیں بنا لیں۔ یہاں ہمارے نوابوں، راجوں، مہاراجوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں قرضے دینے لگے، ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی فوج بنا لی، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد بالکل کھل کر سامنے آ گئے اور پوری طرح اقتدار ان کے قبضے میں چلا گیا۔ ولیم ہنٹر وہ لکھتا ہے اور انڈین مسلمز، وہ اس میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا تھا۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت اتنا امتیازی خصوصیات کا حامل تھا کہ جو علوم اور فنون ہم اپنی زبانوں میں اپنے طلبہ کو دیتے تھے، اس سے زیادہ عربی اور فارسی میں ان لوگوں کی استعداد اور ان علوم اور فنون کے حوالے سے جو ایک رواں گفتگو ان کی ہوتی تھی۔ کہا کہ آکسفورڈ کے ایک گریجویٹ سے زیادہ دینی مدارس کے یہاں کے طلبہ وہ روانی کے ساتھ ان مشکل ترین مباحث میں وہ گفتگو کر سکتے تھے۔ ان کی علمی استعداد، ان کی انتظامی صلاحیتیں، سیاسی دائروں میں ان کی شرکت، ہر حوالے سے وہ بالکل کامیاب لوگ تھے، اور ہندوؤں سے تو کئی درجہ انہیں تفوق حاصل تھا، انہیں ایک بالادستی حاصل تھی۔ اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ محکوم نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے یہاں پھر ہندوؤں کو اتنا زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا جتنا زیادہ دیوار کے ساتھ لگایا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا مسلمانوں کو۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم پھر سے بیدار ہو سکتی ہے، یہ پھر سے اقتدار اور قیادت اور سیادت کے منصب پر آ سکتی ہے۔ تو بڑی جامعیت تھی، دین اور دنیا کی دوئی، دین اور دنیا کی ثانویت جو ہے اس میں موجود نہیں تھی۔ ہر فیلڈ میں اس کے فاضلین اپنا لوہا منواتے تھے۔ ولیم ہنٹر لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جب یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا تو مسلمان ایک عرفہ اور اعلیٰ قوم تھے، دل و دماغ اور دست و بازو میں ہی نہیں بلکہ سیاسی تنظیم اور عملی سیاست میں بھی یہ برتر تھے۔ یہ ان کی استعداد اور صلاحیت تھی۔ انگریزوں کی آمد کے بعد یہاں عیسائی مشنری ادارے آئے کہ جو عیسائیت کی اشاعت اور تبلیغ کرنے لگے۔ پہلی مرتبہ بر صغیر پاک و ہند میں مناظروں کا رواج شروع ہوا۔ یہ جو مناظروں کی تاریخ ہے، یعنی بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے مختلف اداروں اور عیسائیت کے پھیلانے کے منصوبوں کے نتیجے میں یہاں پر مناظروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ علماء نے مختلف زبانیں سیکھیں اور مناظروں میں ایسی شکست دی کہ جس کے بعد عیسائی مشنری اداروں نے مسلمانوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا کہ یہاں سے ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں ایک مضبوط دفاع اور ایک مضبوط حصار قلعے کی صورت میں، وہ علماء کی صورت میں موجود ہے کہ ان کی موجودگی میں یہاں کے عوام الناس کو ہم گمراہ نہیں کر سکتے۔ درس نظامی کی خصوصیت تھی کیا؟ آسان تعلیم تھی، فیسوں کا رواج نہیں تھا،
جو فیس کا تصور تھا، اس لیے کہ ریاست سرپرستی کرتی تھی، ریاست کی سرپرستی تھی لیکن ریاست دخیل نہیں تھی، آزادانہ فیصلے ہوتے تھے، ایک آئیڈیل تصور تھا۔ تو تعلیم آسان تھی، سہل الحصول تھی، طبقاتی نظام تعلیم نہیں تھا۔ جنرل سلیمن لکھتا ہے 19ویں صدی کے آغاز میں کہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیسا تھا۔ لکھتا ہے دنیا میں شاید ایسی قومیں بہت کم ہوں گی جن میں ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ تعلیم کا رواج ہو۔ ہر وہ شخص جسے 30 روپے ماہوار کی ملازمت حاصل ہے عام طور پر اپنے بیٹے کو کسی وزیر اعلیٰ کے بیٹے کے برابر تعلیم دلواتا ہے، کہ جو وزیر اعلیٰ کا بیٹا تعلیم حاصل کرتا ہے وہی ایک عام فرد کا بیٹا جو وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اور جنرل سلیمن لکھتا ہے کہ جو کچھ ہمارے لڑکے یونانی اور لاطینی زبانوں کی مدد سے سیکھتے ہیں، یہاں ان کے نوجوان وہی باتیں عربی اور فارسی کی مدد سے سیکھ لیتے ہیں۔ علم کی شاخوں سے یہاں کا نوجوان قریب قریب اتنا ہی واقف ہو جاتا ہے جتنا آکسفورڈ کا کوئی تعلیم یافتہ نوجوان۔ یہ بھی اسی طرح سقراط، ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور ابو علی سینا کے متعلق بڑی روانی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح درس نظامی کی خصوصیات میں کیا تھا کہ صنعت و حرفت کو اہمیت دی، معاشی مسائل نہیں آئے۔ بعض علوم اور فنون تعلیمی دورانیے کے دوران اور بعض اس کے بعد فنون لطیفہ، دیگر فن خطاطی، فن مصوری، علم طب کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود تھا۔ بڑی بنیادی بات تھی درس نظامی کے تصور میں، لینگویج بیریئر نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بول چال کی زبان کچھ اور ہے، سرکاری زبان کچھ اور ہے، تعلیم کی زبان کچھ اور ہے۔ ایک طالب علم پر 4 زبانیں سیکھنے کا بوجھ اس پر نہیں لادا جاتا تھا۔ وہ زبان جس میں اسے تعلیم دی جا رہی ہے وہ اسے معاشرے میں چلتی پھرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ لینگویج بیریئر، یہی وہ مسئلہ تھا کہ جب ایک فیصلے کے نتیجے میں فارسی اور عربی کو دفتری زبان، سرکاری زبان ختم کر دیا گیا، انگریزی کو رائج کیا گیا، تو بیک جنبش قلم شیوخ الحدیث بھی انگریزوں کی کتاب میں ان پڑھ قرار پائے کہ یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ جو دنیا کی تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام کرتے تھے وہ انگریزوں کے ہاں وہ ان پڑھ قرار پائے، اور ایجوکیٹڈ ہونے کا تصور ان کے ہاں کچھ اور قرار پایا۔ اسی طرح سول سروس کے لیے افراد کار کی تیاری یہی ایک نظام تعلیم تھا کہ جس کے نتیجے میں ہوتی تھی۔ یہی افراد معاشرے میں قیادت اور سیادت کے ہر منصب پر فائز ہوتے تھے۔ آپ اس کا تصور یوں سمجھیں کہ آج مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، آج CSS کا امتحان ہوتا ہے، آج پبلک سروس کمیشن میں کہیں کوئی جابز آتی ہیں، اس کے لیے امتحانات کی تیاری ہوتی ہے۔ کوئی بیریئر ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ وہاں اس امتحان کے دینے کے لیے یا ان مناصب کو حاصل کرنے کے لیے اہل نہیں ہے، ایسا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ اہلیت اور صلاحیت انہی کی تھی، ان کے مقابلے میں اور کون تھا؟ یہ ایک آئیڈیل نظام تھا۔ تعلیم کی دوئی اور تعلیم کی ثانویت نہیں تھی، اس کے مقابل میں کوئی دوسرا نظام تعلیم جو ہے وہ نہیں تھا۔ میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ ریاستی سرپرستی تھی لیکن آزادی تھی، ریاست دخیل نہیں تھی، وقف کا نظام تھا، معاشی تنگی نہیں تھی، مدارس کے اوقاف، مدارس کی جاگیریں، مدارس کے لیے باغات کا سلسلہ، مدارس کی دکانوں کا سلسلہ، دینے والے انفاق بھی کرتے تھے، خرچ بھی کرتے تھے، حکمران بھی کرتے تھے، لیکن اہل مدارس لوگوں کو دینے والے تھے، لوگوں سے مانگنے والے اور مشکلات کا شکار نہیں تھے۔ یہ تو استعمار کے بعد اور دور غلامی کے بعد پھر اخون درویزہ کے ہاں یہ تصور بھی آیا کہ چلیے اب ہم اپنے قلعوں میں ہیں، مدارس میں ہیں، اپنے نظام تعلیم کو بچانا ہے تو ہمارے طلبہ گھروں سے کھانا مانگ کے لے آئیں، کوئی نہیں، یہ عار اور رسوائی برداشت ہے لیکن اپنے نظام تعلیم کو ہم جاری رکھیں گے۔ عوام میں راسخ جڑیں تھیں، عوام الناس میں اگر کوئی شرف کا مقام اور مرتبہ تھا تو وہ عالم کا تھا، سٹارز کوئی اور نہیں تھے۔ جسے سب سے زیادہ یعنی اشرف علوم میں وہ علماء کرام کا مقام اور مرتبہ تھا۔
یہ علمی حوالوں سے ایلیٹ کلاس تھی، ان کے حوالے سے کوئی بدگمانی لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی، مستحکم ذرائع آمدن تھے۔ انگریزوں نے آمد کے بعد پرماننٹ لینڈ سیٹلمنٹ کے نام سے کالا قانون نافذ کیا اور مدارس کے اوقاف، جاگیروں کو، سب کو اپنی سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ہم اگر نظام تعلیم کی بات کریں، دیکھیے نظام تعلیم درس نظامی قدیم اور جدید، ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، تقابل میں، کمپیریزن میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں کچھ عمومی باتیں اس کے حوالے سے جو سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے بھی لکھی، دیگر ماہرین تعلیم نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اپسٹیمالوجی کیا ہوتی ہے، کہ فلسفہ علم کا کیا ہے، تصور علم کا کیا ہے، علم کس مقصد کے لیے ہے، علم کا حصول کس مقصد کے لیے ہے۔ اسلام سے زیادہ کسی نے اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس کی پہلی وحی اقرا سے جس کا آغاز ہوتا ہے، تو اقرا کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اسکول کا نام اقرا جو ہے وہ رکھ دیا جائے۔ ہاں آپ رکھیں نام، لیکن ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت کی تعلیم دیں، آپ حیرا نام رکھیں، آپ قرآن و سنت کی تعلیم دیں، آپ دار ارقم رکھیں، آپ اصحاب صفہ کا نام دیں، جو بھی دیں، نسبتیں تو وہی ہیں ساری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت، اور وہی معلم تھے، معلم انسانیت تھے، مکارم اخلاق کی تعلیم دی۔ تعلیم کا تصور تربیت کے بغیر اور تزکیے کے بغیر اسلام میں ہے ہی نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منقول ہے، اس میں ان صفات کا تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اسلام کا تصور تعلیم تصور تربیت کے بغیر نہیں ہے، تصور تزکیہ کے بغیر نہیں ہے۔ تو بڑی بنیادی چیز ہے کہ اپسٹیمالوجی کیا ہوگی، انسان مطلوب کیا ہے، اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے 8 سال پڑھایا، ہمارے پیش نظر ہدف کیا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے مدینہ یونیورسٹی کے حوالے سے جو نصاب تشکیل دیا اور اس کی نصابی کمیٹی میں موجود تھے، سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ انسان مطلوب کے بارے میں اور اس ہدف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اس نظام تعلیم سے ہمارے پیش نظر کیا ہے۔ فرمائے ایسے صالح علماء کی تیاری جو دور جدید میں ٹھیک ٹھیک دین حق کے مطابق دنیا کی رہنمائی کرنے کے قابل ہوں۔ یہ دین کی تعلیم ہمیں جزیروں میں نہیں بھیجتی، یہ دین کی تعلیم ہمیں قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، ہمیں معاشرے کی رہنمائی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور اگر دین کی تعلیم ہمیں اس مقصد کے لیے تیار نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ کہ قیادت اور سیادت کا منصب پھر کسی اور کا ہے، پھر لیڈرشپ کی کوالٹیز کسی اور کی ہیں، پھر آپ کے ذمہ صرف نظام عبادات ہے۔ اور میں اکثر تربیت گاہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ اکبر کیا صرف مسجد کے لیے ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے صرف مسجد میں؟ کہ نظام عدالت میں انگریز اکبر ہے، نظام تعلیم میں لارڈ میکالے اکبر ہے، نظام اخلاق میں فریڈرک ولیم نیٹشے اکبر ہے، اور پھر ہم توحید کے متوالے ہیں؟ یہ کیسی توحید ہے؟ اس لیے سید مودودی رحمہ اللہ نے مدینہ یونیورسٹی کی نصاب سازی سے پہلے اور اس کی میٹنگز کے دوران جس ہدف کا تذکرہ فرمایا کہ ہمارا انسان مطلوب کیا ہے، ایسے صالح علماء کی تیاری جو دور جدید میں ٹھیک ٹھیک دین حق کے مطابق دنیا کی رہنمائی کرنے کا فریضہ سر انجام دیں اور جو اس کی استعداد اور صلاحیت رکھیں۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغربی تصور تعلیم کیا ہے کہ ایک فرد کو آپ سر تاپا غیر مسلم بنا دیں اور اس کی بغل میں دینیات کی چند کتابیں تھما دیں۔ کیا یہ اسلام کا تصور تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا ہمارا نظام تعلیم مغربی تہذیب کا مقتدی بنانا ہے، اور فرمایا کہ شاید کچھ اچھا مقتدی بنانا، کوئی بڑھیا مقتدی بنانا، یہ مغربی تصور تعلیم کے پیش نظر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سید مودودی رحمہ اللہ نے کالج یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ قرار دیا۔ علی گڑھ میں تقسیم اسناد کے موقع پر جو تقریر کی تو ان سے کہا کہ میں آپ کو کیسے مبارکباد دوں کہ آپ کے ہاتھوں میں جو کاغذ کا پرزہ تھمایا گیا ہے، کہا کہ یہ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے،
اقبال نے کہا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ پرانا نظام تعلیم، رد عمل کے مدارس دینی ضروریات کے لیے ناکافی ہیں۔ قیادت اور سیادت کے منصب پر فائز کرنا، افراد کار کی تیاری کرنا، رجال کی تیاری اور پھر بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ دینی مدارس کے حوالے سے حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد المالک صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یعنی تحریک کا، جماعت کا یا ہمارے اکابرین کا کتنا شیئر ہے، اس میں کتنا حصہ ہے۔ بحیثیت مجموعی بہت بڑی تعداد دینی مدارس کی وہ ہے کہ جہاں مسلک پرستی کے حامل افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، یہ ان کی فیوز اور برکات ہیں کہ وہ جو مسلک پرستی کا ایک خول ہے الحمدللہ ہم اس سے آزاد ہیں۔ علمی اختلاف اپنی جگہ وہ مذموم نہیں ہے، وہ علمی اختلاف تو اپنے اساتذہ سے کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے علمی اختلاف کیا، یہ کوئی مذموم بات نہیں تھی، لیکن میرے شیخ کی غلطی تفرد ہے اور آپ کے شیخ کی غلطی ضلالت اور گمراہی ہے۔ بنیادی تصور یہاں سے پیدا ہوتا ہے مسلک پرستی کا۔ مسلک مورچہ ہے، قلعہ ہے، مقصود اسلام نہیں، مقصود مسلک کی اشاعت ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ مساجد پر قبضے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ مدارس کی تعداد میں اضافے پر اس لحاظ سے خوشی نہیں ہوتی کہ لوگوں تک اسلام اور دین پہنچ رہا ہے، اس لحاظ سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مسلک کے فالورز میں اور ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا نقصان صرف غلطی کرنے والوں کو ہوتا ہے، لیکن بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں، جن غلطیوں کی سزائیں نسلیں بھگتتی ہیں۔ نظام تعلیم کے حوالے سے جو غلطی ہوتی ہے اس کی سزائیں نسلیں بھگتتی ہیں، کسی ایک نسل پر اس کے اثرات نہیں ہوتے، مسلسل جو نسل تیار ہوتی ہے، جو افراد تیار ہوتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم اگر عصری تعلیم کی بات کریں، دنیا کی 7ویں 8ویں طاقت پاکستان، ملک خداداد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ آج آپ ایجوکیشن کے حوالے سے ذرا جو سرویز ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھیں۔ پرائمری، بنیادی پرائمری تعلیم میں آج ہم دنیا بھر کے جو ممالک تعلیم میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، کہتے ہیں پاکستان 50 سال پیچھے ہے۔ آج مڈل تک کی ایجوکیشن میں کہتے ہیں پاکستان 60 سال پیچھے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں ماسٹرز کی ڈگری کے حامل، کہ جنہوں نے کسی بھی ڈسپلن میں ایم اے کیا ہے، ایک اچھی درخواست لکھنے پر قادر نہیں ہوتے، کہ جہاں لینگویج بیریئر سب سے بڑا ایشو ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کے کہتے ہیں کہ 48% بچے وہ اردو نہیں پڑھ لکھ سکتے۔ اگر مقصد تعلیم واضح نہ ہو، اگر انسان مطلوب طے نہ ہو، اگر اپنا ہدف پہلے سے موجود نہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس ضرورت کے لیے افراد کار کی تیاری کرنی ہے، ہم نے معاشرے کو کس طرح کے افراد دینے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لامقصدیت وجود میں آئے گی۔ اور میں نے کہا کہ بعض غلطیاں متعدی ہوتی ہیں، پھر غلطیوں کے قبیلے ہوتے ہیں، پھر وہ غلطیاں انڈے بچے دیتی ہیں، پھر ان غلطیوں کی فصل لہلہاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ لامقصدیت، ذہنی بانجھپن، دھوکہ، خیانت۔ اور آپ خصوصیت کے ساتھ میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ عصری تعلیمی اداروں کے فضلاء کو آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال یہ بات نظر آئے گی، اس لیے کہ دینی مدارس تو معطوب ہیں۔ دینی مدارس میں تو کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں واویلا اور چیخ و پکار شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کی ساری غلطیاں اور خرابیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ضمیر فروشی، فحاشی اور عریانی، قانون شکنی، بے ضابطگی، ہوس پرستی کی فصل لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یونان کی ریاست ایک قدیم اور سیولائزڈ ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی، اور آپ کو یہ بات جان کر شاید حیرت ہو کہ اسپارٹا کا جو نظام تعلیم تھا
اس نظام تعلیم میں باقاعدہ ایک تو عسکریت کی تعلیم موجود تھی، چونکہ ہر وقت جنگوں میں رہتے تھے، عسکریت کی تعلیم تھی، اور ان کے تصور تعلیم میں چوری کرنا معیوب نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے چوری کرنا معیوب نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹی موٹی چوریاں سکھاتے تھے کہ چوری کیسے کرنی ہے۔ تو بالکل ابتدائی تعلیم ان کی کیا ہوتی تھی کہ آپ نے دسترخوان پر کیسے چوری کرنی ہے، کسی اور کی روٹی کیسے چرانی ہے، کسی اور کا انڈا کیسے چرانا ہے، کسی اور کا کھانا کیسے آپ نے کھا جانا ہے۔ اور اس معاشرے میں تصور یہ تھا کہ چوری کرنا معیوب نہیں ہے، چوری میں پکڑا جانا معیوب ہے۔ آپ کی چوری ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ چور کا کیا عجیب حال ہے؟ فرمایا کہ یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، فرمایا کہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور شراح حدیث لکھتے ہیں کہ یہاں انڈے سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ مراد ہے کہ جو بڑے چور ہوتے ہیں وہ بھی پہلے چھوٹے چور ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ بڑے چور بن جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ فتقطع یدہ۔ یا انڈے سے مراد عام مرغی کا انڈا نہیں ہے، تو انڈے سے مراد کہتے ہیں کہ بیضہ آہن ہے، آہنی خود ہے، یا کوئی شتر مرغ کا انڈا چرا لے۔ تو جو بھی صورت ہو، لیکن یہ تصور تعلیم کی بنیادی خامی اور بنیادی غلطی ہے۔ لیکن اسپارٹا کے ماہرین تعلیم کیا کہتے تھے کہ ہم تو حالت جنگ میں ہیں، تو ہم چوری کی تعلیم نہیں دیں گے، تو اور کس چیز کی تعلیم دیں گے؟ ارسطو کے تصور تعلیم میں کیا تھا؟ اس کے تصور تعلیم میں یہ تھا کہ انسان فطرتاً ننگا پیدا ہوا ہے، تو اسے آپ کیوں پردوں کے اندر چھپاتے ہیں؟ جو اس کی نیچر ہے، جو اس کی فطرت ہے، اسی میں رہنے دیں، یہ کم لباسی ہو، بے لباسی ہو، اور پھر اس کی فطرت ہے، اس کی نیچر ہے، تو مخلوط ہوں، بے لباس ہوں اور مخلوط ہوں۔ آج کی مغربی تہذیب کا مائنڈ یونان کا ہے اور ان کی باڈی روم کی ہے۔ اسی تصور کے مطابق ارسطو کی تعلیمات کو آج مغربی دنیا ارسطوٹل کی تعلیمات کے نام سے جانتی ہے، اور وہی مخلوط سوسائٹی، وہی فحاشی عریانی کا تصور، اور وہ ساری غلط جو مفاسد ہیں، اس کے جو تباہیاں ہیں، وہ ہمیں ان کے تصور تعلیم میں نظر آتی ہیں۔ لیکن میں اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا نظام ہے، ہمیں، اور میں بالخصوص ہمارے طلبہ یہاں تشریف فرما ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، کہ دیکھیے آپ درس نظامی کی اس تعلیم کے بعد اب آپ ایک ایسے مقام، ایک ایسے موڑ پر ہیں کہ آپ اپنے اداروں کا آغاز کر سکتے ہیں، آپ اپنی مزید تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ کہیں تدریس کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ آج کے اس دور کے چیلنجز کو اپنے سامنے رکھیں، جو جو خوبیاں جہاں جہاں سے ہمیں ملتی ہیں ہمیں اپنانی چاہیے، جو جو خامیاں ہمارے اندر ہوں، اوروں کے اندر ہوں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خوبیوں کو اخذ کرنا، خوبیوں کو حاصل کرنا، اس کے مطابق اپنی استعداد میں اضافہ کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو معاشرے کی قیادت اور سیادت کے لیے تیار کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔